بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں ہوں کاشف محمود، اور آج کے عمل میں سورہ کوثر کا ایک بہت خاص وظیفہ میں آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، سورہ کوثر کے بہت سے خواص ہیں، جس میں سے خاص طور پر رزق کے متعلق اور دولت کے متعلق یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر اس موقع پر جب آپ کہیں کھانا وغیرہ کھلا رہے ہوں، یا کھانے کا کوئی ایسا سسٹم ہو جہاں پر کھانا کم پڑ جائے، وہاں پر اگر آپ سورہ کوثر کو آپ 41 دفعہ پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیں تو وہ کھانا کھانے والوں پر پورا ہو جائے گا۔ بس یہ احتیاط ہو کہ اعلان کر دیا جائے کہ جو بندہ بھی کھانا کھائے بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ سنت کو بھی رواج دینا چاہیے۔ ہم عمومی طور پر رسم و رواج میں بہت کچھ کرتے ہیں، نہ جانے کب وقت آئے گا جب اللہ رب العزت سے ہم اپنا تعلق جوڑیں گے، اپنے اپنوں کا خیال کریں گے، ان کی فکر کریں گے۔ ہم سب نے مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ایک دفعہ صرف ایک دفعہ واپس بھیج دیں، اب جا کے نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح بھی نہیں کریں گے، اب بہت سارے اعمال کریں گے، سجدے میں زندگی گزاریں گے، اللہ ایک دفعہ صرف جانے دیں۔ لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا، کیونکہ ان کے پاس احساس ہے، اب موقع نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس موقع ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ جب تک احساس نہیں ہوتا تب تک ہماری زندگی، اعمال ہمارے بیٹر نہیں ہو سکتے، بہتر نہیں ہو سکتے۔ اعمال بہتر ہو جائیں، احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے چینج یور لائف کورس ہے۔ اس وقت، اس آج کل کے دور میں جو بے دینی کا دور چل رہا ہے، عمومی طور پہ دل بھی نہیں چاہتا اللہ رب العزت کے قریب ہونے کو۔ ہم زبان سے نہیں کہتے، ہمارے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہمارے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم دین پر نہیں چلنا چاہتے۔ تو اس صورت میں اب نفس کو آزاد چھوڑ دینا کہ جو چاہے کرو، تو یہ تو سیدھا جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جہنم، یہ جہنم کا 7واں جو طبقہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے، اس میں کافر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے بے فکر نہ بیٹھے رہیں، فکر کریں۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انصاف فرمانا ہے، اور ہمارے پاس کوئی سند نہیں کہ اللہ رب العزت ہماری کسی نیکی پر ہماری بخشش فرما دیں گے یا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے امید بھی ہو، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ خوف اور امید دونوں چیزیں ہوتی ہیں مومن کے دل میں۔ تو اللہ سے تعلق جوڑیں، اور پھر اللہ رب العزت سے تعلق جوڑ کر آپ اعمال کریں۔ مختصر وظیفہ بھی کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تعلق کے بغیر ساری زندگی وظیفے کرتے گزر جائے گی، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہاں، بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ چینج یور لائف کورس کریں، اور میرے ہر اپلوڈ ہونے والے وظیفہ کو اپنے ہر مسئلے کے لیے کیجیے۔ چند دنوں کی بات ہے، سالوں کا جو کام ہے وہ مہینوں میں ہوگا، مہینوں کا کام ہفتوں میں ہوگا، اور ہفتوں کا کام، ہفتوں کا مسئلہ اب دنوں میں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے عمل میں، سورہ کوثر کے آج کے عمل میں چند ضروری، چند بیسک جو ہے، اس میں سب سے جو زیادہ امپارٹنٹ ہے وہ رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے، وسعت کے لیے، اور کاروبار میں برکت کے لیے، اور مال و دولت کی فراوانی کے لیے یہ عمل بہت امپارٹنٹ ہے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت اور نماز کی پابندی، یہ دو چیزیں ضرور کیجیے۔ نماز کی پابندی ہو، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت ہو، یہ دو کام ضرور شروع کیجیے۔ نہیں کرتے پہلے تو صرف 2 رکوع سے، روزانہ صرف 2 رکوع پڑھ لیا کریں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ روزانہ صرف 2 رکوع، 2 منٹ لگتے ہیں صرف۔ 2 منٹ کے لیے بھی ہم اگر دن میں قرآن نہیں کھولتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس ایسا جس پر ہم امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اللہ کو تو ناراض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کیا، قرآن شفاعت کرے گا، اس کو بھی ناراض کر دیا، تو پھر کس کے سہارے ہم یہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں بے فکری کی؟ آج ہم جس عیش اور مسرت میں جا رہے ہیں نا، ہم نے ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب خود چھوڑیں یا اللہ رب العزت چھڑوا دیں، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے لیے اب چھوڑ دیں گے تو آئندہ زندگی سکون سے گزرے گی، اللہ ملک الموت کے ذریعے چھڑوائیں گے تو پھر پکڑ ہوگی، اس میں احتیاط۔ اور آج کے عمل کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل کی اجازت ہے، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔
عمل کی اجازت کے لیے شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو نہیں کرنا آتا ان کے لیے شرط نہیں ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، لیکن محسوس ایام میں آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، اور اس میں آپ نے صرف کوشش کیجئے کہ آپ یا واسع یا اللہ، واسع اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، واو الف سین عین، آپ نے یا واسع یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کو کم از کم 70 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور لیکن جب آپ محسوس ایام ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سورہ کوثر کا یہ عمل کریں گے۔ آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر اور کوئی مسئلہ ہے اور اگر کھانے کا کوئی مسئلہ ہے، کھانے پینے کی کوئی کمی ہے یا گھر میں رزق کی تنگی ہے اور کھانا پورا نہیں ہوتا، تو آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے کھانے پینے کی چیز پر دم کر دیں، آٹا ہے، گندم ہے، اس پہ دم کر دیں، اور جو چیز کھانے کی ہے اس پہ دم کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دم کر کے پانی پی بھی سکتے ہیں اور بٹوے وغیرہ پہ بھی دم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یقین یہ ہو کہ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا مقصد صرف اللہ رب العزت سے مدد مانگنا ہے، تو سورہ کوثر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سمیت پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا نہیں بھولنا، اور اگر نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، محسوس ایام میں ہیں، تو پھر یا واسع یا اللہ کا آپ نے ذکر کرنا ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی شرائط نہیں۔ کوشش کیجیے عشاء کے بعد یکسو ہو کے عمل کیا کریں، اور آخری گزارش اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو نظر بد بندش کے نام پر کسی کے ہاتھوں اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو ضائع مت کریں، اور اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ جو بندہ کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، یہ اپنے مسئلہ نہیں حل کر سکتا، آپ کے مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ اولم یکفی بربک، اللہ فرما رہے ہیں کیا میں تیرے لیے کافی نہیں؟ اگر اللہ آپ کے لیے کافی ہیں تو ان لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، چینج یور لائف کورس کریں، کرنا چاہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں واٹس ایپ نمبر ہے اور سپورٹ کے لیے بھی نمبر ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔